آج ہمارے ساتھ فرنٹ پیج پر ایک بہت ہی خاص مہمان موجود ہیں اور وہ ہے نگہت دار، جو پاکستان کی ایک نامور وکیل ہیں اور ڈیجیٹل رائٹس فاؤنڈیشن کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر بھی ہیں۔ یہ بتانا ضروری ہے کہ ڈیجیٹل رائٹس فاؤنڈیشن 2012 میں قائم کی جانے والی وہ تنظیم ہے جو انسانی حقوق اور انکلوژن اور جمہوری عمل یا ڈیموکریٹک پروسیس اور ڈیجیٹل گورننس کی حمایت کے لیے انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجیز پر توجہ دیتی ہے۔ اس کے مینڈیٹ میں آن لائن آزادی اظہار رائے اور پرائیویسی کے لاز اور ڈیٹا پروٹیکشن اور خواتین کے خلاف آن لائن تشدد جیسے مسائل شامل ہیں۔ نگہت دار کو حال ہی میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر مشتمل ہائی لیول ایڈوائزری کونسل کے اندر شامل کیا گیا ہے اور یہ بورڈ دنیا بھر سے منتخب کردہ ممتاز شخصیات پر مشتمل ہے۔ بالکل درست، اور یہ ایڈوائزری بورڈ اے آئی کی عالمی گورننس کے موضوع پر توجہ دے گا، کیونکہ کافی بڑا دنیا کا ایشو ہے، کیونکہ اے آئی کا ریگولیٹری فریم ورک کافی ویک ہے، جس کی وجہ سے کافی خدشہ ہے کہ پرابلمز کافی بڑے ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، اس بورڈ کا مقصد سال کے اختتام تک عبوری سفارشات پیش کرنا ہے۔ یہ سفارشات 3 اہم شعبوں پر مرکوز ہوں گی: اے آئی کی گورننس، جنریٹو اے آئی اور ان کی ٹیکنالوجیز کی تعیناتی سے وابستہ خطرات اور چیلنجز کی مشترکہ سمجھ۔ اس کے علاوہ یہ بورڈ اقوام متحدہ کے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کی طرف بھی ان کی فراہمی کی طرف بھی تیزی سے عمل پیرا ہے اور اس کی طرف توجہ دیتا ہے۔ ان کا مقصد نئی ٹیکنالوجیز کو اپنانے کے دوران پیدا ہونے والے انسانی حقوق کے مسائل کی نشاندہی کرنا ہے، جو کہ دنیا بھر میں پسماندہ کمیونٹیز کو متاثر کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ نگہت دار اس وقت موجود ہیں سمٹ آف دا فیوچر میں، جو یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی کے آغاز سے پہلے منعقد کیا جا رہا ہے اس وقت نیو یارک میں، اور وہ ہمیں جوائن کریں گی ڈائریکٹلی نیو یارک سے۔ تو بہت شکریہ آپ جوائن کیا نگہت دار، ویلکم ٹو فرنٹ پیج۔ ہمیں پتہ ہے آپ بہت اس وقت مصروف ہیں اور انفیکٹ نیو یارک میں موجود ہیں، یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی بھی شروع ہونے والی ہے۔ تو بیفور وی بگن فارملی، میں سب سے پہلے تو آپ سے پوچھنا چاہتی تھی کہ یہ پیکٹ آف دا فیوچر جس کے بارے میں عوام کو کافی دفعہ سننے کو مل رہا ہے، کیونکہ یہ اس کو کہا جا رہا ہے سمٹ آف دا فیوچر، تو اس کا کیا امپورٹنس ہے اور ابھی تک سو فار کیا ایسی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جو آپ کو لگتا ہے پرٹیکولرلی بہت امپورٹنٹ ہے؟ جی بہت شکریہ۔ نہیں، یہ جو اس دفعہ جو یو این جنرل اسمبلی ہے، یہ اس کو سمٹ آف دا فیوچر اس وجہ سے کہا گیا ہے کیونکہ دنیا میں بہت سی ایسی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں ٹیکنالوجیکل بٹ آلسو کانفلکٹ اور پیس کے حوالے سے، ینگ لوگوں کے حوالے سے۔ تو 3 ایکشن ڈیز رکھے گئے، جس میں ایک ایکشن ڈے جو ہے وہ ڈیجیٹل فیوچر فار آل کے نام سے ہے، اور وہ ہمارے کام کے حوالے سے اس وجہ سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس میں گلوبل ڈیجیٹل کمپیکٹ جو ہے، جو کہ ایک پروسیس پچھلے کچھ عرصے سے جاری ہے، کافی مہینوں سے، اس پہ ممبر اسٹیٹس نیگوشیٹ کریں، کیونکہ ایک طرح کا پیکٹ ہے جس میں جو ممبر اسٹیٹس ہیں وہ اس پہ نیگوشیشنز کری تھی، تو انہوں نے اڈاپٹ کرنا تھا۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی چیز انیشیٹو شروع ہوا، وہ تھا اراؤنڈ یو این سیکرٹری جنرل نے اپنی ایک ایڈوائزری باڈی تشکیل دی آن اے آئی پہ، جو کہ ہائی لیول باڈی تھی۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ ایسی ریکمنڈیشنز دیں اے آئی گلوبل گورننس کے حوالے سے جو کہ ایونچولی اس گلوبل ڈیجیٹل کمپیکٹ کا حصہ بنے، اور میں اس باڈی کا حصہ ہوں۔ ہم نے پچھلے 1 سال میں کافی زیادہ اس پہ کام کیا، ہم بہت سے ہزاروں لوگوں سے ملے، ہم نے ان کی ریکمنڈیشنز لیں، اور اس بیسیکلی جو فائنل رپورٹ ہے ہماری ریکمنڈیشنز کے ساتھ، وہ 2-3 دن پہلے ہی ریلیز ہوئی ہے انگا پہ، اور اس میں جو ریکمنڈیشنز ہیں وہ آج فائنلی کمپلیٹ ہوئی ہیں نیگوشیشنز گلوبل ڈیجیٹل کمپیکٹ کی، اور ہماری کافی زیادہ جو ریکمنڈیشنز ہیں اس ایڈوائزری باڈی کی وہ کمپیکٹ کا حصہ بنی ہیں، اور ممبر اسٹیٹس نے ان کو اڈاپٹ کیا ہے۔ تو بیسیکلی ایک بہت تاریخی ایک مومنٹ ہے کہ اے آئی گلوبل گورننس کے حوالے سے ہم نے کس طریقے سے ایک شیپ، ایک فریم ورک دینے کی کوشش کی ہے، جو کہ اب ممبر اسٹیٹس اس کو آگے لے کر کے چلیں گی۔ تو یہ بہت ایک اہم دن بھی ہے، اور میں کہوں گی کہ ہسٹورک مومنٹ بھی ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔